اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. So as I mentioned before, we will start this session with a very beautiful hadith, and that is actually relevant to our topic. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in one occasion, a Muslim ummah is like a single body. If one part is affected, the whole body feel the pain. اب یہ جو پین ہے، ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ بہت سی کنفیوژن ہے آج کل. اگر دیکھا جائے تو غزہ کے معاملے میں لے کے کہ ہمیں وہ پین کیسی ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اینڈ ہاؤ اے مسلم شوڈ ریئیکٹ ٹو اٹ، کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے. کیونکہ ابھی آپ نے اگر آپ فالو اپ کر رہے ہیں تو Israel is actually attacking Lebanon now, and some experts are saying that its ultimate goal, جو اس کا ultimate goal ہے وہ ایران ہے, right? We don't know, it's just one of the opinions, اللہ عالم, right? But جو ہمارا جو concern ہے وہ یہ ہے کہ they are very strong, ٹھیک ہے. اور اس سے بھی بڑا concern یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے. اور ہم اس لیے اتنے زیادہ کنفیوزڈ ہیں بیکاز اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو مسلمان ہیں وہ زوال کا شکار ہیں، وہ غالب نہیں ہیں اس وقت دنیا پر، ٹھیک ہے. تو وی آر ویک، اور ہم اس وقت پسے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہیں کہ ہمیں کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے. تو اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں نا، تو اس وقت جو مسلم امہ ہے نا، اسپیشلی جو علماء ہیں، رائٹ، دوز ایکسپرٹس پیپل جو کہ جو فتویٰ دیتے ہیں، جن کا پھر اس پر تمام مسلمان عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دا پرابلم اس کہ یہ دو گروپس ہیں، ٹھیک ہے، اور ان دونوں کی ڈفرینٹ اوپینین ہے. وہ دو گروپس کون سے ہیں؟ اور وہ یہ پہلا گروپ یہ کہتا ہے، یعنی علماء کا گروپ، اور اس میں بہت سے ایکسپرٹس علماء ہیں، رسپیکٹیبل، ان کا بہت زیادہ فالوئنگ ہے، اور ان کو بہت زیادہ مانے جانے، اور السٹریس اور ریناؤنڈ پرسنالٹیز، ان کی میں بات کر رہا ہوں. تو ان کی رائے، ایک تو رائے یہ ہے کہ دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو معاملہ ہے نا غزہ کا، رائٹ، اس میں ہم رش نہیں کر سکتے، ہم اس طرح وداؤٹ اینی تھنکنگ کچھ نہیں کر سکتے، بیکاز اٹ وڈ بی اے سوسائڈ. کیونکہ اس وقت جو مسلمان ہیں وہ پسے ہوئے ہیں، رائٹ. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ اٹس ڈزنٹ میک اینی سینس کہ آپ جا کے غزہ چلے جائیں اور لڑنے لگ جائیں. تو اٹس اے اسٹوپڈیٹی، اس طرح نہیں ہو سکتا، آپ اس طرح کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. مطلب آپ فزیکل جہاد اس طرح اس ٹائم پہ اس طرح وداؤٹ سوچے سمجھے نہیں کر سکتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بس آپ کی جان جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے، تم اپنی جان اس طرح تم نے کیوں دے دی. اور جو لوگ آپ کو فالو بھی کریں گے نا، جو مائنورٹیز ہوں گے، وہ ان کی بھی اگر جان جائے گی تو اس کا بھی سوال آپ سے ہوگا. تو اٹس اسٹوپڈیٹی. اور اس کے لیے کیا ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجیکلی ایک پلاننگ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اس پلاننگ کے بعد جو ہے نا ہمیں ایکشنز لینا چاہیے. ہمیں کیا ایکشن لینے چاہیے؟ فار ایگزامپل ایک علماء کی کمیٹی بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے، سارے ایکسپرٹس آتے ہیں، اس میں جنرلز آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ میٹنگ ہوتی ہے، اور پھر اس پہ جو بھی کنکلوڈ کیا جاتا ہے اس کے اکارڈنگ ایکشن لینا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ٹائم درکار ہے، ہمیں ٹائم چاہیے، اینڈ اٹس ناٹ اے رائٹ ٹائم. یہ جو رائے ہے نا، اس کو ماننے والے بہت زیادہ ہیں، رائٹ. اور وہ یہ ریفرنس دیتے ہیں کہ جو مکی پیریڈ میں، فار ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرہ پڑھی جائے تو جب السابقون الاولون پہ جب ظلم ہو رہا تھا، جو ارلی صحابہ تھے، جب انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا، عمار ابن یاسر، سمیہ، بلال، جو جب ان پہ ظلم ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو سے ہیو پیشنس، صبر کرو صبر کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کوئی ایکشن نہیں لیا کہ آگے جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اس کو سزا دینے سے پہلے تمہیں مجھے سزا دینی ہوگی، سم ٹائم، اس طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا. ہی وڈ سے کہ بھی صبر کرو بیکاز اٹس ناٹ اے رائٹ ٹائم. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، رائٹ. تو وہ خیر
وہ اس طرح کے اور ایک دو اور بھی ریفرنسز دیتے ہیں کہ اس کے تھرو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ تب بھی مسلمان بھی جو تھے وہ کمزور تھے اور آج بھی مسلمان جو ہے وہ کمزور ہیں. تو ہمیں جو ہے نا اس طرح جذباتی ہو کے کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے، رائٹ. تو یہ ایک فرسٹ اوپینین ہے. اب جو دوسری اوپینین ہے نا علماء کی، اس میں بہت اس کے پیچھے بہت کم لوگ ہیں اور چند لوگ ہیں جو اس اوپینین کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اسٹریٹ اوے نام لے لیتا ہوں ان لوگوں کے جو کہ اس اوپینین کو مانتے ہیں، جو سیکنڈ اوپینین ہے. دیکھیں جو سیکنڈ اوپینین ہے اس کو پہلے ایک ٹیگ لائن سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کو ہم نام کیا دیتے ہیں. اٹس مور لائک اے فزیکل جہاد. وہ یہ ہے کہ بھائی نکلو، ٹھیک ہے، اپنا اپنا رول پلے کرو. اور وہ رول کیا ہے کہ فزیکل جہاد جو ہے فرض ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک بھی مسلمان پر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو آپ نے جو ہے نا وہ ایکشن لینا ہے. ٹھیک ہے، پہنچو، مطلب پاکستانی آرمی، فار ایگزامپل پاکستان کی میں ایگزامپل دیتا ہوں، پاکستانی آرمی پہ پریشر ڈالو، گورنمنٹ پریشر ڈالو، پروٹیسٹ کرو، جلا دو سب کچھ اگر کرنا پڑے تو، مطلب بوائے کوٹ کمپلیٹ کر دو. لیکن یہ ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. امیڈیٹ ایکشن از مسٹ اینڈ اٹس ریکوائرڈ. اور اس کو ماننے والے آج کل کے دور میں، پہلے میں کلاسیکل اسکالرس کے نام بتا دیتا ہوں. مور لائک مودودی صاحب، ٹھیک ہے، مولانا مودودی صاحب. پھر اس کے بعد ڈاکٹر اسرار، ٹھیک ہے، جو نظام کی بات کرتے ہیں. اور آج کل جو فیمس ہوئے ہیں ساحل ادیم، ہی از ناٹ اے اسکالر بٹ ان کی فالوئنگ ہے، تو وہ بھی اسی اوپینین کو مانتے ہیں کہ ایکٹیویزم از مسٹ. ٹھیک ہے، اب دا تھنگ از کہ جو دونوں گروپس ہیں نا وہ ایک چیز پر تو اگری کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کو اس کی جو پین ہے وہ فیل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جس کو احساس نہیں ہے نا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، رائٹ. تو اب لیکن دونوں کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے، رائٹ. دونوں کے جو ایکشنز ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، دونوں یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جہاد فرض ہے. ٹھیک ہے، لیکن دونوں کی جو جہاد ہے اس کے میتھڈ میں فرق ہے. ایک کہتے ہیں کہ مسلمز اس وقت کمزور ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے آپ پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے، رائٹ، پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. پھر آہستہ آہستہ جب پاور پکڑیں گے نا پھر جا کے ایکشن لیا جائے گا، رائٹ. تاکہ ہماری، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یو کی ناٹ بلیم اسرائیل، یو کی ناٹ بلیم یور اینیمیز، کیونکہ جو آپ کے دشمن ہیں آپ ان کو کیسے بلیم کر سکتے ہو؟ وہ تو آپ کے دشمن ہیں، انہوں نے تو آپ کو نقصان پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، پرابلم اس کے ہم کمزور ہیں. اگر ہم طاقتور ہوتے تو وہ ایسا نہ کرتے، رائٹ. تو وہ یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو دوسرا گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ بس دیکھی جائے گی جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنا حصہ ڈالو، بس نکلو اور پروٹیسٹ کرو، کمپلیٹ بوائے کاٹ کرو، اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلو اور ایکٹیویزم شو کرو. ٹھیک ہے، اب اس وجہ سے نا بہت سارے ڈفرینٹ اوپینینز آتی ہیں اس ٹاپک کو لے کے. اور ڈے بائی ڈے میں نے یہ سیشن اس لیے کیا ہے کیونکہ ڈے بائی ڈے یہ چیز بڑھ رہی ہے اور اس کا کوئی سلوشن نہیں نکل رہا، اینڈ اٹس ایکسپینڈنگ. کیونکہ آئی بلیو کہ اٹس ناٹ جسٹ غزہ ایشو، اٹس مور لائک اے مسلمز ایشو، کہ مسلمان کمزور ہیں. آج اگر غزہ کا واقعہ پیش ہوا ہے تو کل کوئی اور ملک ہوگا، ہو سکتا ہے پاکستان کو بھی اس وقت بہت سے مسائل ہیں، لیکن غزہ جیسے نہیں ہے. ہو سکتا ہے پاکستان ہو کیونکہ مسلمان کمزور ہیں، رائٹ. تو دیٹ از دا مین ایشو. ٹھیک ہے، جس کے لیے میں نے آج یہ سیشن بھی کیا. جہاں تک میں، بیکاز آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف قرآن، اور میرے خیال سے اس کا جواب قرآن میں کلیئرلی مینشنڈ ہے، بٹ اس کو سمجھنا پڑتا ہے، رائٹ. کہ لیکن آئی فیل لائک موسٹ مسلمز ڈونٹ انڈرسٹینڈ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن میں رکھی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے اس کا آج میں ذکر کرنا چاہوں گا. واللہ اگر ہم اس چابی کو اس کی کو اگر ہم یوز کرنا سیکھ جائیں، ٹھیک ہے، دین یہ جو مسئلہ ہے نا یہ لٹرلی دنوں میں سولو ہو جائے گا اگر ہم اس سٹینڈرڈ پہ پہنچ جائیں. اور پھر صرف سولو نہیں ہوگا، فیوچر میں کبھی پھر ایسا دوبارہ مسئلہ جو ہے وہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا، رائٹ. آئی کین ایشور یو دیٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، تو میں
اس کے بارے میں یہ سوچتا ہوں، اور اس کو قرآن میں وہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے، اس کا میں ابھی ذکر کرنا چاہوں گا، اور اس کو ریلیٹ کروں گا سیرہ کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، اور حدیث کے ساتھ بھی. لیکن پرسپیکٹیو یہ ہے کہ فار اللہ کے نزدیک یور اسمال تھنگز میٹرز اے لاٹ. اسمال تھنگز میٹرز اے لاٹ، یہ آپ یاد رکھیں، اٹس ویری امپورٹنٹ. وہ اسمال تھنگز کیا ہیں؟ وہ اسمال تھنگز ہیں نماز پڑھنا 5 وقت، ٹھیک ہے، اچھے اخلاق، ٹھیک ہے، اچھا مسلمان بننا، سچ بولنا، جھوٹ کو اوائڈ کرنا، ہپوکریسی کو اوائڈ کرنا، ٹھیک ہے. اور انفیکٹ اپنی فیملی کے ساتھ آپ قرآن میں نہ دیکھیں. آئی ہیو اسٹڈیڈ، الحمد للہ آئی ہیو اسٹڈیڈ قرآن الاٹ، اور میں اس پہ تدبر بہت کرتا ہوں، اسپیشلی دا سیکوینس آف دا ورسز. کہ میرا اسٹائل ہے کہ میں قرآن کو اس طرح پڑھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کہی ہے تو اگلی جو 7ویں آیت ہے، وہ والی جو آیت ہے وہ اوپر والی آیت سے کنیکٹڈ کیسے ہے، تو میں وہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں نے قرآن میں ایک چیز نوٹ کی ہے، when Allah is talking about the big things, like جب اللہ تعالیٰ گلوبل لیول پہ بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، the things like بیٹلز، جو وار ہے جیسے غزوہ بدر کی یا احد کی، یا پھر ہیل کا، جہنم کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر اس چیز کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے لیڈرشپ کیسے پکڑنی ہے، رائٹ، یا گلوبل لیول پہ آ کے کوئی بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں. آل ان سڈن اللہ تعالیٰ ایک ایسی بات کریں گے جو کہ بہت چھوٹا سا عمل ہوگا. ایک ہی سٹائل ہے جو قرآن فالو کرتا ہے، وہ سٹائل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے گلوبل لیول پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جہاد کرو، باہر نکلو، اپنی جان کی پرواہ مت کرو، ٹھیک ہے. مائنورٹیز میں اور ڈز ناٹ میٹر، اللہ تعالیٰ کی ہیلپ آئے گی، رائٹ. 1 منٹ میں ایڈ کر لوں. ہاں، تو وٹ اللہ سیز ریپیٹڈلی ان دا قرآن کے باہر نکلو، جہاد کرو، ٹھیک ہے. تمہاری تعداد کتنی ہے، اٹ ڈز ناٹ میٹر، ٹھیک ہے. پھر ایک دم ایک شفٹ آتا ہے، ایک چینج آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، بی گڈ ٹو یور پیرنٹس. مطلب آپ کہتے ہو کہ اوپر اتنی بڑی ایک ہائی لیول پہ بات ہو رہی ہے، ایک دم بی گڈ ٹو یور پیرنٹس، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ بات کریں گے کسی جگہ پہ کوئی ایسے ہی کوئی جہنم کا ذکر ہو رہا ہوگا، یا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مطلب ایک گروپ کو ہائی لائٹ کریں گے کہ منافقین یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بٹ ڈونٹ یو فیئر، تمہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے، تم نکلو، ان کے خلاف ایکشن لو. اے نبی، اٹس یور ڈیوٹی، اٹس یور رسپانسبلٹی کہ آپ جو ہیں وہ فزیکل جہاد کریں، رائٹ. اور اپنے صحابہ کے ساتھ. پھر ایک دم ایک بات آتی ہے، بی گڈ ٹو یور وائفس، ٹھیک ہے. اور مطلب اینڈ یو نو واٹ، most of the Quran is all about, mostly 70 to 80% of the Quran جو ہے نا all about social issues، گھر کے معاملات. literally just think about it کہ ایک کتاب جو گلوبل لیول پہ مطلب مسلمانوں کے لیے آئی ہے کہ مسلمان کیسے اس دنیا میں غالب آ سکتے ہیں، اس کتاب میں موسٹلی وہ جو کتاب ہے اٹس اباؤٹ سوشل ایشوز، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، گھر، فیملی میٹرز، مطلب ایک ہارمنی میں آپ کیسے رہ سکتے ہو، کیسے رشتہ داروں میں تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کی ایڈوائس. سو واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ کہ دا کی از کہ جب ہم یہ جو اسمال تھنگز ہیں، میری ون آف مائی فیوریٹس بک از اٹامک ہیبٹس، جو کہ کافی فیمس بک ہے، مطلب ہر دکان میں آپ کو مل جاتی ہے. اس میں رائٹر نے لکھا ہوا ہے کہ جو مطلب اس کا کرکس یہ ہے کہ جو چھوٹی ہیبٹس، اسمال ہیبٹس ہوتی ہیں وہ میٹر بہت کرتی ہیں. مطلب چھوٹے چھوٹے، مطلب کسی کے ساتھ اچھا بولنا، کسی کی چھوٹی سی مدد کر دینا، اپنی ٹنگ کے ساتھ ہی کسی کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب چیزیں. تو کہتا ہے کہ رائٹر کہتا ہے کہ یہ جو سب چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ جب کسی انسان میں ہو تو وہ بعد میں جا کے بڑا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو اسمال تھنگز ہوتی ہیں نا، اٹ میٹرز اے لاٹ، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ان اسمال، یہ جو چھوٹی چیزیں، ان کا ذکر کرتے ہیں بار بار. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، بار ایک دم نماز کا ذکر آ جائے گا، زکوٰۃ کا ذکر، ہم سب کو پتہ ہے کتنی بار ذکر ہے، رائٹ. وائی از اللہ ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیز کائنڈ آف ایشوز ان اے بگر لیول، غزہ جیسا معاملہ، رائٹ. ہی ڈز، بٹ بہت کم. لیکن جو مین ایمفسس ہے وہ اسمال تھنگس پہ ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، رائٹ. اب دا تھنگ از کہ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ what Allah is saying
if you can achieve that level by doing, following these small things, then I will give you power, then the divine intervention will happen, then you will be dominant in this world, ٹھیک ہے, whatever era you are living, right? So this is the point, ٹھیک ہے. اب اس کی ایگزامپل ہمیں سیرہ سے کلیئر ملتی ہے. غزوہ بدر میں کس کے پاس اسٹرینتھ تھی؟ کفار مکہ کے پاس. کلیئرلی ان کا بیٹل جیتنا بنتا تھا, لیکن ڈیوائن انٹرونشن ہوئی. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے اینجلس کو بھیجا, فرشتے آئے اور انہوں نے مدد کی. ڈیوائن انٹرونشن کی ہوئی, کیونکہ جو مسلمان تھے نا, وہ کون تھے؟ سابقون الاولون, دا بیسٹ آف دا پیپل اس ٹائم پہ, وہ ارلی صحابہ. تو وہ اس ایمان کی اس لیول پہ تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی, اور رسول اللہ تھے ان میں, ٹھیک ہے. تو جب مسلمان اس لیول پہ پہنچ گئے تو پھر اللہ نے ہیلپ کی. دا ایشو آف غزہ کین ناٹ بی ریزالوڈ وداؤٹ دا ڈیوائن انٹرونشن. اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا سالو, کیونکہ سائنٹیفکلی لاجیکلی ڈزنٹ میک سینس, بیکاز مسلمز آر ویک, اٹس اے فیکٹ کہ ہم بہت کمزور ہیں, ہماری کوئی عزت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم جانوروں سے بھی بدتر ہمیں سمجھا جاتا ہے لٹرلی. مسلمانوں کی ہمارے پاسپورٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ہماری کہیں پہ کوئی ویلیو نہیں ہے, رائٹ. تو ہم کوئی بھی بات کریں, ہماری کیا اوپینین ہے پولیٹیکل لیول پہ, ڈز ناٹ میٹر, کیونکہ ہم پسے ہوئے ہیں. وی آر ویک. وائی وی آر ویک؟ بیکاز اینی پرسن ہو از ٹیلنگ اے لائی, وٹ ایور ویئر ایور ہی از, کوئی گورنمنٹ آفس ہے, اس کا ایک جھوٹ جو ہے نا, اسرائیلی سولجر کے ویپن کی ایک بلٹ کا باعث بنتا ہے. دس از ہاؤ آئی تھنک. جو ایک بندہ 2 نمبری کر رہا ہے کسی بھی آفس میں, کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے, رائٹ, 2 نمبریاں کر رہا ہے, اس کے یہ جو اعمال ہے نا, وہ ان سب حالات کا سبب بنتے ہیں, رائٹ. یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ ہر اس مسلمان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اینڈ دیٹ پرسن از رسپانسبل. کیوں؟ ہم سب کو پتہ ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ, ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے. صرف اور صرف 92 to 3% ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. تو مطلب آپ کی کیا اللہ نے ہیلپ کرنی ہے؟ جسٹ دیر از اے ہائرارکی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کنڈیشنز ہیں. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی ہیلپ نہیں کرتے, پہلے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آؤ, پھر اللہ تعالیٰ ہیلپ کرتے ہیں. تو ان مائی اوپینین دا سولوشن از کہ ہم اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کریں. دیٹ از دا کی ورڈ. یہ کی ورڈ ہے, یہ آپ نے کبھی بھولنا نہیں ہے. اے اسٹرانگ کنیکشن ود اللہ. اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا ہے. جب اسٹرانگ ہوگا دین ڈیوائن انٹرونشن ول ہیپن, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اور یہ کسی ایک انسان کے کرنے سے نہیں ہوگا, جب زیادہ لوگ کرنے لگیں گے نا تو پھر ہوگا. لیکن ابھی کوئی شاید گروپ میں کوئی ایسا ہو جو اس لیول پہ ہو, لیکن صرف ایک انسان نے نہیں کرنا. وہ انسان جو اس لیول پہ وہ آگے دعویٰ کرے, وہ دوسرے لوگوں کو کہے, تو جب ایک گروپ بنے گا نا پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. بیکاز اللہ نے کوشچن کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اگر ایک بندہ اس چیز کو فالو کر رہا ہے نا, وہ بچ جائے گا, ٹھیک ہے. وہ کہے گا یا اللہ میں نے غزہ کے لیے بہت کچھ کیا, ٹھیک ہے, اور اپنے جس چیز پر میں بلیو کرتا تھا, رائٹ, میں نے ہر اپنے اسباب یوز کیے, میں نے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنایا, میں نے دعویٰ کیا, رائٹ, آئی واز کنسرنڈ, ٹھیک ہے, میں نے مسلمانوں کو جگایا, رائٹ, میں نے اپنا رول پلے کیا. تو لیکن میرے پاس نیوکلیئر پاور تو نہیں تھی, میں کیا کر سکتا تھا, رائٹ. تو آپ شاید پاس ہو جاؤ, آپ سے اس طرح کا کوشچن ہوگا, لیکن ایک چیف آف آل آرمی اسٹاف جو ہے اس سے ڈفرینٹ کوشچن ہوگا, رائٹ. تو آپ نے صرف اپنا رول پلے کرنا ہے. لیکن اگر چیف آف آل آرمی اسٹاف جو ہے وہ 5 وقت نماز ہی نہیں پڑھتا, وہ 2 نمبریاں کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اپنی بیوی کو دھوکہ دیتا ہے, تھنگز لائک دیٹ, تو پھر اٹس ناٹ پاسبل کہ وہ گلوبل لیول پہ جا کے انفلوئنس کریٹ کرے. اینڈ آخر میں بس میں یہ بات کروں گا کہ ہسٹری از دا ایویڈنس. اللہ تعالیٰ نان مسلمس جو نان مسلمز ہیں نا وہ ترقی کر لیں گے وداؤٹ دس, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا رول ہے, آپ نے یاد رکھنا ہے. نان مسلمز جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے وداؤٹ ڈوئنگ دس, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے. لیکن جو مسلمان ہیں نا وہ نہیں کامیاب ہو سکتے وداؤٹ
following the fundamentals and doing the basic things which Allah has repeatedly mentioned in the Quran. 5 वक्त नमाज, धोखा नहीं देना, अच्छा मुसलमान, अच्छे अखलाक. तो ये हिस्ट्री गवाह है, मुसलमान हमेशा तभी गालिब रहे हैं जब वो इस्लाम पे हैं. जब वो इस्लाम पे नहीं थे ना, उनका ज़वाल आया. इट्स अ फैक्ट, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है. ठीक है, बनी इसराइलाइट्स जो थे वो डेविएट हो गए, अल्लाह ताला ने उनसे वो चीज़ छीन ली. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब अल्लाह ताला अब वो जैसे भी हैं, ठीक है, वो दुनिया में तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को उनके लिए एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है वो वाली जो हमारे से हैं. तो हमारी एक्सपेक्टेशंस, अल्लाह ताला की एक्सपेक्टेशंस हमसे बिल्कुल डिफरेंट है. इस पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इसका ये मतलब नहीं है, देखें आपने जो फ़िज़िकल जिहाद है ना, वो फ़र्ज़ हो जाती है. जैसे आजकल के मुफ्ती तकी उस्मानी का फतवा भी आया है पाकिस्तान में इस चीज़ पे कि ही इज़ अ ग्रैंड स्कॉलर. आपको शायद उनका पता हो, ही इज़ कॉल्ड एज लाइक द टॉप इन ही इज़ टॉप ऑन हायरार्की, लाइक वो सब स्कॉलर्स के स्कॉलर हैं. तो उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है पाकिस्तान में. तो मैंने सुना है उन्होंने कोई मीटिंग की है और एक कमेटी को बुलाया और उस पर उन्होंने अनाउंस किया है कि जिहाद, फ़िज़िकल जिहाद इज़ फ़र्ज़. उन्होंने बस ये बात की है, आधी बात की है, पूरी बात नहीं की. दैट इज़ द इशू, क्योंकि उन्होंने बस ये आधी बात की है कि जिहाद इज़ फ़र्ज़. बस ये कहा है कि गज़ा के मामले में, कि गज़ा में जो कुछ भी हो रहा है और उसको देखा जाए तो आज पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं ना, उनके लिए जिहाद फ़र्ज़ है. अच्छा, फ़िज़िकल जिहाद, हमारी जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि फ़िज़िकल जिहाद कब करनी है, राइट. तो उसका हमने अभी डिटेल में डिस्कशन की है कि कब करनी है, राइट. क्योंकि जो फ़िज़िकल जिहाद है उसकी हमें काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस मिलती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दो वाक़यात सुनाता हूँ, यू विल बी शॉक्ड. ठीक है, मदीना में बनु कुनैका एक जूइश ट्राइब था. ठीक है, उसका नाम बनु कुनैका था, राइट. उस ट्राइब के एक बंदे ने ना मुसलमान औरत का जो हिजाब था वो ज़बरदस्ती उतारा. ठीक है, मतलब उसने जो पर्दा किया हुआ था उसको ज़बरदस्ती रिमूव किया. एंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इन मदीना एट दैट टाइम. ठीक है, एंड व्हेन ही केम टू नो दिस, लिटरली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी आर्मी मुसलमानों की, मतलब उसकी चढ़ाई कर दी बनु कुनैका के ट्राइब पे, और मुसलमानों ने कॉन्कर कर लिया ट्राइब. ठीक है, फिर आपने वो भी पढ़ा होगा लेटर्स टू द किंग्स, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर्स भेजे थे किंग्स को, दावा के इस्लाम कबूल कर लो. तो उसमें से एक जो एम्परर था, एक किंग था, उसने लेटर को फाड़ा और उस जो मैसेंजर जो भेजा था आप वसल्लम ने, उसको भी मार दिया. मतलब उसने ये किया. तो मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम टू नो, और वो बताऊँ वो कौन था, वो सुपर पावर थी एट दैट टाइम जिसने ये किया था, राइट. तो मैं पहले ये बताता चलूँ, फिर मैं आपको आगे कंडीशंस भी बताऊँगा. व्हेन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम टू नो दिस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमीडिएट एक्शन लिया उस पर कि हमला किया जाए. नाउ एट दैट टाइम इट वाज अ मदीना टाइम, और उस टाइम पे मुसलमानों के पास पावर थी, क्योंकि उस टाइम पे जो बदर थी वो हो चुकी थी. मुस्लिम्स न्यू कि अल्लाह हमारे साथ है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है, एंजल्स आ रहे हैं, राइट. और मुसलमानों की आर्मी बढ़ रही है. सो देयर वाज अ लाइट ऑफ होप कि मुसलमान जल्दी मतलब दुनिया पे गालिब आ जाएंगे इंशाल्लाह. वो सक्सेस करीब है. इज़ा जा नस्रुल्लाहि, द सूरह फत, we all actually सूरह नसर, sorry, we all recite that surah, right, we all know that. तो वो जो जिस सक्सेस का अल्लाह ताला ने इस सूरह में ज़िक्र किया है, इट इज़ वेरी नियर. ठीक है, तो फिर आप वसल्लम फिर इस तरह एक्शन लिए जाते हैं, तो फिर जब ऐसा कोई वाक़या पेश आता है ना, तो फिर फ़िज़िकल जिहाद भी की जाती है. फिर ऐसे एक्शंस लेने में कोई मसला नहीं होता. बट द प्रॉब्लम इज़ के वी आर नॉट अप टू दैट लेवल, बिकॉज अल्लाह इज़ नॉट ऑन आवर साइड. अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, अल्लाह ताला वैसे तो इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम वो कदम उठाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा. ठीक है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों के साथ, इन्न दीना इंदल्लाहि इस्लाम, मैं इस्लाम के साथ हूँ बेसिकली. ठीक है, और जो इस्लाम में आएगा ना, मैं उसके साथ हूँ. सिंपल इज़ दैट. वो चाहे क्रिश्चियन है, चाहे ज्यू है, वो इस्लाम में आ जाए, मैं उसके साथ हूँ. मैं कोई मतलब अल्लाह मियाँ में कोई फेवरेटिज़म तो नहीं है, अल्लाह ताला फेवरेटिज़म नहीं करते. बस जिसने इस्लाम को फॉलो किया, मैं उसके साथ हूँ. तो वो उस कंडीशन पे हम नहीं उतरे ना, ये प्रॉब्लम है. हम मुसलमान उस कंडीशन पे नहीं उतरते,
اینڈ دیٹ از دا ایشو. تو خیر اس کے ساتھ ہی سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. جو مسلمان کا جو پرپز ہے نا وہ گلوبل ہونا چاہیے, رائٹ. ایک بڑا اس کا پرپز ہونا چاہیے. اس کا پرپز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے صرف نمازیں پڑھنی ہے اور اچھے اخلاق. یہ ایک لائف سٹائل ہے, یہ ایک مسلمان کا لائف سٹائل ہے. اس کا پرپز بڑا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اور لیکن اس پرپز کو اچیو کرنے کے لیے نا کچھ کنڈیشنز ہیں, اور وہ کنڈیشنز کیا ہیں؟ یہی وہ چھوٹی چیزیں, دوسروں میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا, اچھے اخلاق, نمازیں پڑھنا, اچھا مسلمان بننا. وہ یہ سب چیزیں اس پرپز کو اچیو کرنے کے لیے کنڈیشنز ہیں. تو پرابلم اس کہ ہم اس کنڈیشن پہ ہی نہیں اترتے. تو ہم گلوبل لیول کی کیا بات کریں, وہ ہم نے مطلب وہ تو بہت دور کی بات ہے. ہم تو کوئی کنڈیشن پہ کوئی بھی مسلمان دیکھ لیں 1 ملین 2 ملین کسی ایک کنڈیشن پہ بھی نہیں اتر رہا ہوتا ہے. دیر آر سو مینی کنڈیشنز, اور وہ کنڈیشنز کو فالو کرنا بھی آسان کام نہیں ہے. نام کی تو چھوٹی باتیں ہیں, لیکن یہ بہت مشکل ہیں کرنا, ٹھیک ہے. بہت سے مسلمان اس میں رہ جاتے ہیں, نہیں کر پاتے. قرآن میں یہی سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. انہیریٹنس, آپ سورہ بقرہ, سورہ عمران پڑھیں, سورہ نساء پڑھیں, انہیریٹنس کی باتیں, اور یہ مطلب اٹس سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا سیریسلی ہے, رائٹ, کہ انہیریٹنس لا کیا ہے, رائٹ. اور یہ بڑے کمپلیکیٹڈ ہے. تم اپنی مطلب خود سوچے, دیز اسمال تھنگز, ہم یہ بہت دیر آر ملینز آف تھنگز, اور ہم اس میں فیل ہو جاتے ہیں. حق مہر کے معاملے میں, جہیز کے معاملے میں, things like that. These things matters a lot. اگر آپ اس میں 2 نمبری کر رہے ہیں نا, اگر آپ کی بہن کی شادی ہوئی ہے, یا ایک باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے, اور اس سے وہ جہیز جیسی what's the word, what do we call it in Pakistan, لعنت, right, it's a curse. اگر آپ اس میں ہیں تو you are not going to save Gaza, right. Allah is not going to help you اگر آپ اس میں ہی فیل ہیں, کیونکہ اللہ از پاک, اللہ از پیور, اینڈ ہی ہیلپ دوز ہو میک دیم سیلوز پیور. اللہ نے آپ کو منہ نہیں لگانا اگر آپ غلیظ ہیں, آپ یو آر ناٹ کلین, اپنے آپ کو پیوریفائی, اپنا تزکیہ کرنا پڑے گا, اور پھر آپ کی ہیلپ ہوگی. بٹ یور پرپز شوڈ بی گلوبل, کہ میں نے دنیا میں بڑا کام کرنا ہے, اینڈ میں نے غزہ کو بچانا ہے, رائٹ. میں نے مسلمانوں کو اسٹرینتھ دینی ہے, لیکن اس کے لیے کنڈیشنز کو فالو کرنا. وسیم نے جن آیات کا ریفرنس دیا ہے, ٹھیک ہے, حوالہ دیا ہے, تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے آیات پڑھی ہیں نا, یہ ان مسلمانوں کے لیے تھیں. آپ نے یاد رکھنا ہے, وہ مسلمانوں کے جو سٹینڈرڈز تھے وہ اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں, کہ ان لوگوں کے لیے مدد ہوئی تھی, غزوہ بدر میں ہوئی, بیٹل آف بدر میں ہوئی, فرشتوں نے آ کے ہیلپ کی. لیکن وہ مسلمانوں کا ایمان کا درجہ دیکھیں, ایمان کا لیول دیکھیں کس پیک پہ تھا. وہی جو شروع میں ہم نے باتیں کہیں کہ یہ سب اقتدامات ہم نے اٹھانے ہیں, لیکن پہلے ہمیں اتنا کیپیبل ہونا پڑے گا. ایک اچھا مسلمان, آسان الفاظ میں بتاؤں, ایک اچھا مسلمان ہونا پڑے گا, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. کیونکہ غزہ کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر حل نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف قرآن میں کہا ہے کہ میں صرف اس کی مدد کرتا ہوں جو اسلام میں آتا ہے. میں اسلام کی مدد کرتا ہوں, میں اسلام کو سپورٹ کرتا ہوں, اور اسلام میں جو آئے گا, ٹھیک ہے, میں اس کی مدد کروں گا, ٹھیک ہے. تو اللہ کے یہاں فیوریٹزم تو ہے نہیں, تو ہمیں اس چیز کے اتنا کیپیبل ہونا چاہیے. اور جہاں تک کہ بوائیکاٹ کی بات ہے جو نیاب نے کہی, اس میں بس شارٹ کر کے بتاؤں گا تاکہ وہ زیادہ اس میں کنفیوژن نہ ہو نیاب آپ کو. نیاب دا تھنگ از کہ جو ایک کڑوا سچی ہے کہ آپ صرف اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کوکو کولا اینڈ میک ڈونلڈس, صرف کوکو کولا اور میک ڈونلڈس کی بات نہیں ہے. اسرائیل جو ہے نا, اٹ از ویری اسٹرانگ. یہ حزب اللہ والا, یہ پاسٹ میں جو مسلمانوں نے جنگیں جیتی ہیں تب اسرائیل ویسا نہیں تھا, تب یہودی ویسے نہیں تھے. اب یہودی دے آر, امریکہ ان کے نیچے ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, مطلب وہ بہت بڑی گیم کھیل رہے ہیں. تو جو پروڈکٹس کی بات ہے نا, دا تھنگ از کہ میجورٹی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ساری انہی کی ہیں. تو آپ کس کا بوائک آؤٹ کرو گے, ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ, میں یہ نہیں کہہ رہا بوائک آؤٹ نہ کریں, میں آپ کو جسٹ آئیڈیا دینا چاہ رہا ہوں. اٹس ناٹ جسٹ میک ڈونلڈز اور کوکو کولا. آپ جو بھی چیز یوز کرتے ہو نا, آپ اس کے بارے میں ریسرچ کرو, اس میں جاؤ, وہ اس کا شیئر ان کو ضرور جاتا ہے, کیونکہ وہ بگر جو وار ہے نا اس کو وہ جیت رہے ہیں, اور وہ اس میں وہ غالب ہیں. انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت ٹیکنیکل چیز ہیں, اگر آپ ان کو گہرائی میں جا کے پڑھو. تو اس میں خیر میں آپ کو کچھ آرٹیکلز بھی شیئر کر دوں گا, کچھ فتویٰ بھی ہے کچھ اسکالرس کے, کہ
ایسے سینیریو میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، رائٹ. تو خیر سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. جو آئی تھنک اٹ واز اے ویری پروڈکٹیو سیشن، ہم نے بہت کچھ سیکھا. تو آخر میں ہمارے لیے یہی سبق ہے، دیکھیں مذمت تو کرنی ہے، یہ ہم سب پہ فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے سے سوال کرنا ہے، اس کا ضرور کرنا ہے، میرے سے بھی کرنا ہے، سب سے کرنا ہے. سوال مختلف ہو سکتا ہے لیکن کرنا ضرور ہے. اور وہ سوال اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا میتھڈ کیا ہونا چاہیے، اور میتھڈ یہی ہے کہ ہمیں شروع سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. جو بندہ نمازیں ہی نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، میں سمپل سی بات آپ کو پہلے سمپل سی بات میں کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی سمجھائی. جو 2 نمبری کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنے بڑے لیول پہ آ کے جہاد بھی نہیں کر سکتا اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ بریوری وہ کری جا ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے. وہ اگر پہلے تو ہمیں پہلا کام کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جو فنڈامنٹل بیسک چیزیں ہیں اس پر فوکس کرنا ہے، جس کا بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، ٹھیک ہے. ان پہ پہلے آئیں، پھر بعد میں جا کے اللہ تعالیٰ کی آپ ہیلپ ضرور آئے گی، ٹھیک ہے. اور کنسرن امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اگر صبح کی پہلی کرن تمہیں قوم کے یا امت کے مسئلوں سے فکر مند نہ کرے تو تم ابھی اسلام میں بھی نہیں آئے. تو کنسرن تو ہونا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، تو اپنا رول ضرور پلے کریں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. اس کے ساتھ ہی میں سیشن کو اینڈ کرتا ہوں.